السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. صدق اللہ العظیم. درد لکھوں کہ ماورا لکھوں، کہ درد لکھوں یا ماورا لکھوں، ایسے صبح عالم کو میں کیا لکھوں. اپنی ہر خطا کے ماتھے پر تیری عرف عطا لکھوں، کہ اپنی ہر خطا کے ماتھے پر تیری عرف عطا لکھوں. کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، کہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل. نسیم صبح تیری مہرباں لکھوں. ہے آنکھیں جدائی سے پرنم، ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے. لو جس سے لگایا تھا دل کو، اس جان کو اپنی چھوڑ چلے. دل خون کے آنسو روتا ہے، پر اشک ہے پلکوں کا دامن. جس گود میں کھیلا کرتے تھے وہ ممتا اپنی چھوڑ چلے. اب کی ہم بچھڑے تو شاید خوابوں میں ملیں، اب کی ہم بچھڑے تو شاید خوابوں میں ملیں. جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں. جناب صدر دور دراز سے تشریف فرما معزز سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، پیارے اساتذہ کرام، پردہ نشین ماؤں، اور ابھی مجھے کچھ ہی دیر میں الوداع کہنے والی میری پیاری بہنوں. آج کی اس پر رونق محفل میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، کیا نظر انداز کروں، کیا کہوں، کس طرح کہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیونکہ آج کی الوداعی تقریب ایک طرف خوشی و مسرت سے معمور تو دوسری طرف رنج و غم سے بھرپور ہے. خوشی اور مسرت اس بات کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اپنے اساتذہ کی بے شمار محنت سے اپنی تعلیمی مدت کو بحسن خوبی مکمل کر کے العلماء ورثۃ الانبیاء کے گروہ میں پہنچ رہی ہوں. اور والدین اور اساتذہ کی وہ تمنائیں اور وہ خواب جو عصرۂ دراز سے ان کے دلوں میں بے چینی اور بے قراری پیدا کر رہے تھے، الحمدللہ آج ان کی ان آرزوؤں اور تمناؤں کی تکمیل ہو رہی ہے. اور رنج و غم اس بات کا ہے کہ آج اس مادر علمی سے میری جدائی ہو رہی ہے، جہاں میں نے اپنی زندگی کے 7 سال گزارے ہیں، اور ساتھ ہی ان مشفق و مربی اساتذہ کی جدائی سے دل غم زدہ ہے، جن کی بے پناہ عنایتوں اور شفقتوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. جناب صدر، آج کی یہ الوداعی محفل ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے اسلام کی بیٹیوں، تم نے اس مبارک مقام پر علم و ہنر کا زیور پہنا ہے، اور اب تمہارے جانے کا اعلان ہو چکا ہے. اب تم اپنی پرنم آنکھوں سے اس چمن کو الوداع کہہ رہی ہو. اب پتہ نہیں ہماری ملاقاتیں ہوں گی یا نہیں، یا پھر ہم آخرت میں ہی ملیں گے. چند لمحوں کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر چند لمحوں کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر چند لمحوں کے بعد یہ چراغا بکھر جائے گا. اپنی یادوں کو سمیٹیں گے آج بچھڑنے والے، کہ اپنی یادوں کو سمیٹیں گے آج بچھڑنے والے، پھر کس کو معلوم کون کدھر جائے گا. جناب صدر، ہمارا یہ مدرسہ محمدیہ جو کہ دینی اور علمی مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے، اسی مدرسے کے اندر میرے دادا مولانا سلیمان صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آرزو اور تمنا کے مطابق 7 سال پہلے 7 بچیوں پر مشتمل
وہ چھوٹا سا پودا پر وہ بار کے لیے تیار ہے، اور اس پودے نے اپنی مہک سے پورے چمن کو مہکا دیا ہے۔ آج بھلے ہی میرے دادا ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور انہی کی دعاؤں کی بدولت آج ہمارے مدرسے میں ختم بخاری ہو رہی ہے، آج ہمارے مدرسے کا پرچم بلندی پر لہرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے دادا کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جناب صدر، ہمارا یہ چھوٹا سا مدرسہ محمدیہ، اس نے ہم کو اتنی ساری عزت اور عظمت بخشی ہے۔ ہماری پہچان یہ مدرسہ ہے، ہمارا عروج یہ مدرسہ ہے، ہماری فلاح و کامیابی کا سبب بھی یہ مدرسہ ہے۔ اس مدرسے نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، رہنے کا نیا ڈھنگ سکھایا ہے۔ اس مدرسے میں ہم نے ایک طویل مدت گزاری ہے، اس مدرسے سے ہمارا ایک رشتہ ہے، ایک ناطہ ہے۔ میری رب سے التجا ہے، خدا سے دعا ہے کہ ہمارا یہ مدرسہ محمدیہ ہمیشہ ترقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتا رہے، اس کے اندر تعلیم و تدریس کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، اور یہاں کے علم سے سب سیراب ہوتے رہیں۔ اے مدرسہ محمدیہ، ہماری پہچان تجھی سے ہے، ہماری شان تجھی سے ہے، ہماری عزت تجھی سے ہے، ہماری عظمت تجھی سے ہے۔ تو سدا آباد رہے، شاداب رہے، آمین ثم آمین۔ جناب صدر، میرے وہ مشفق و مربی اساتذہ کرام اور معلمات جنہوں نے میری تعلیم کے خاطر فکر کا دامن بچھایا تھا، جنہیں میرے ساتھ ہمدردی، الفت اور محبت تھی، وہ ہماری ہر طرح سے خبر گیری کیا کرتے تھے، اور کما حقہ علم سے سیراب کرنے کی غیر معمولی کوشش کرتے تھے، ہمارے اوپر اتنی مہربانیاں کرتے تھے، ہمیں ڈانٹتے تھے، ہماری اصلاح کرتے تھے۔ آج ہم انہیں کی محفل سے اوجھل ہو رہے ہیں، بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ اے استاد تیری عظمت کو سلام، اے استاد تیری عظمت کو سلام، تیری محبت بھری شفقت کو سلام۔ تو ہے تو قوم میں ہے تعلیم کا زور، کہ تو ہے تو قوم میں ہے تعلیم کا زور، تیری کی ہوئی ہر جد و جہد کو ادیبہ کا سلام۔ جناب صدر، اب وقت زیادہ نہیں رہا، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ میں دل کی گہرائی اور گہرائی سے اپنے جملہ اساتذہ کرام اور معلمات کی شکر گزار ہوں کہ جن کے زیر سایہ رہ کر میں نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی، جنہوں نے میرے سینوں میں احادیث کا پیالہ ڈھیلا ہے، جنہوں نے مجھے روشن آفتاب کے مانند بنایا ہے، جنہوں نے میرے ذہن کو علم سے منور کیا ہے، جنہوں نے آج میں عالمہ بن رہی ہوں، وہ انہی کی بدولت ہے۔ قسمت والوں کو ملتے ہیں ایسے اساتذہ کہ جو اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ہمارے لیے راتوں رات جاگ کر مطالعے کرتے ہیں۔ میں کچھ نہ جانتی تھی، سب کچھ نہیں، انہوں نے مجھے سکھایا، انہی کی بدولت آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر جو تقریر کر رہی ہوں، یہ میرے اساتذہ کی دین ہے۔ کیا کہوں کہ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتی تھی، سب کچھ مجھے سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، کہ پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، میں واقف نہ تھی ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ جناب صدر، آج ہم حصول اشاعت دین جیسے مقصد کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، ایک لحاظ سے اب ہمارے راستے جدا جدا ہیں، لیکن منزل ایک ہی ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے کہ ہم یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں مدرسے کا ایک ایک منظر یاد آئے گا، ہمیں کھیلنا کودنا، ہنسنا ہنسانا، رونا رلانا یاد آئے گا، الجھنا بحث کرنا یاد آئے گا، بہنوں کی طرح رہنا یاد آئے گا، ایک دوسرے کے غم بانٹنا یاد آئے گا، ایک دوسرے سے روٹھ کر ایک دوسرے کو
آئے گا. غرض یہ کہ ہمیں مدرسے کا ہر ایک منظر یاد آئے گا اور یہی منظر ہمیں پوری زندگی ستائے گا. جناب صدر. بہت حوصلہ رکھیں. ماشاءاللہ بولتے رہے ہم تو آج کی رات سننے کے لیے آئے ہیں. اللہ آپ کو اور ہمت دے. بہت خوب. آج موقع ہے جو آپ کو بولنا ہے بولیں. ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں. بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے. پیاری بہنوں, کہاں ملیں گے اتنے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور معلمات, کہاں ملیں گی اتنی پیاری بہنیں. گویا اللہ نے تو ہم پر انعامات کی بارش ہی کر دی, اس کی شفقتیں ہم پر پڑتی ہی گئی. ہمارے وہ محنتی اساتذہ جنہوں نے ہماری خاطر راتوں رات جاگ کر کتابوں کے مطالعے کیے ہیں اور پھر ہمیں تعلیم دی ہے. ہماری وہ بہنیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمدردی اور نیک دلی کا معاملہ کیا ہے, کیسے بھولیں گے ان کی پیار اور محبت بھری باتوں کو, کیسے سمیٹیں گے ہم ان کی یادوں کے سفیرے کو. وہ شفقت اساتذہ کی, عنایت محب بہنوں کی, وہ شفقت اساتذہ کی, عنایت محب بہنوں کی. مدرسے کا ایک ایک منظر یاد آئے گا, یہاں کا ہر ایک لمحہ ہم کو تڑپائے گا. اے بہنوں, یہ جلسہ یاد آئے گا, یہ نغمہ یاد آئے گا. پیاری بہنوں, آج کے دن چہرے رنجیدہ رنجیدہ, دل افسردہ افسردہ اور نغمے غمزدہ نظر آ رہے ہیں, کیونکہ آج ہم مدرسے کو اور مدرسہ ہم کو الوداع کہہ رہا ہے. آج ہم بزم سلیمانیہ کو الوداع کہہ رہے ہیں. بہرحال ہماری کیفیت بانسری سے ملتی جلتی ہے. اس کے سینے میں چھید ہوتے ہیں مگر وہ پھر بھی گاتی ہے. اس لیے میں رو رو کر آپ کو رلانا نہیں چاہتی. ہمیشہ آتے دین جیسے مقصد کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں. ایک لحاظ سے اب ہمارے راستے جدا جدا ہیں, لیکن منزل ایک ہی ہے. اس منزل تک پہنچنا ہماری زندگی کا مقصد ہے, اور یہ مقصد حاصل کرنا عزت ہے اور وقار بھی. اور یہاں سے جو علم حاصل کر کے لے جا رہے ہیں, اس کو اپنے معاشرے کے کونے کونے اور چھپے چھپے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اب میں اپنے تمام مشفق و مربی اساتذہ کرام اور معلمات اور اپنی ان پیاری بہنوں سے جنہوں نے ہمارے ساتھ ہمیشہ اخوات و بھائی چارگی کو قائم رکھا, ان سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتی ہوں, اور مجھے امید ہے کہ آپ ہماری کردہ ناکردہ خطاؤں کو اور چھوٹی موٹی رنجشوں کو فراموش کر دو گے. میٹھی میٹھی شکایتوں اور چاہت بھری حکایتوں کی دیپ ہمیشہ جلائے رکھو گے. آخر میں میری یہ دعا ہے کہ آپ علم و فن کے پہلے بے قرار میں غواصی کر کے وہ جواہر تابندہ حاصل کریں جو آپ کے مستقبل کی شادمانیوں کا باعث بنے اور جس سے قوم و وطن کے دامن بھر جائیں. ہر قدم تمہارا بلندی کی طرف اٹھے, کہ ہر قدم تمہارا بلندی کی طرف اٹھے. آکاش کے ستاروں کو چھو لو تم, خوشیاں ہمیشہ تمہاری راہ تکیں, جگنوؤں کی طرح جھلملاؤ تم. جناب صدر, یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ملاقات کا انجام جدائی ہوتا ہے. ایک دن اس دنیا کو بھی الوداع کہنا ہے. آج ہم مدرسے کو الوداع کہہ رہے ہیں, کل ہماری بہنوں کی باری ہوگی, اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور ویسے بھی ہماری یہ جدائی اعلان کلمت اللہ کے لیے ہے, ہمارے اساتذہ کی محنت کو ضائع کرنے کے لیے نہیں, ان کی محنت پر رنگ لانے کے لیے ہے. ہمیشہ آتے دین جیسے مقصد کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں. اس میں کوئی غم کی بات نہیں. غم کی اصل نزاکت تو لفظوں میں آ کر مجروح ہو جاتی ہے, اور غم کی اصل کیفیت کو الفاظ بے معنی کر دیتے ہیں. بہرحال آپ تمام لوگ اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اس نورانی مجلس میں تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اس کے لیے میں آپ سبھی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اگر ہم سے جانے انجان میں کوئی چھوٹی موٹی خطا ہو گئی ہو یا غلطی ہو گئی ہو, اس کو درگزر کر دینا, ہم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا.
लाजमी ठहरा। अल्लाह अल्लाह घड़ी ये